ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ ایک خاتون ہیں، وہ نماز طویل پڑھتی ہیں، اس میں سورہ ملک کی تلاوت کرتی ہیں، بیچ میں بڑی ان کو کھجلی وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح تھوڑا منہ نیچے کر کے اس طرح ہاتھ اٹھا کے کر لیتی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، فقہا نے لکھا ہے کہ ایسا کوئی عمل نماز میں کرنا کہ دور سے اگر کوئی اس شخص کو دیکھے تو اسے یقین حاصل ہو جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص سے موبائل نکال کے کچھ چیک کر رہا ہے، بند کیا، پھر جیب میں رکھا، پھر ہاتھ باندھ لیا، تو جب تک وہ چیک کر رہا ہے آپ کو یقین ہوگا یہ نماز میں نہیں ہے کہ وہ دونوں ہاتھ استعمال کر رہا ہے، اور فرض کر لیں وہ نماز میں حرکت کر رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں عمل کثیر، اور اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ جیسے بعض اوقات موبائل کی بیل بج جاتی ہے تو ہلکے سے ہاتھ اندر ڈال کے اس نے اس کو بند کر دیا اور ہاتھ ایسے رکھ لیے، یہ ایسا ہے کہ دور سے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ نماز میں ہے، ویسی کوئی بند کر رہا ہے، یعنی نماز کے باہر ہونے کا یقین حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے عمل کو کہتے ہیں عمل قلیل، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یہ اگر بلا ضرورت ہے تو مکروہ ضرور ہے، لیکن ضرورت نہ ہے تو بالکل جائز ہوتا ہے، نماز میں کراہت تک پیدا نہیں ہوتی۔ اب یہ جو کہ کھجلی ہے، ان کو اگر بار بار ہوتی ہے تو یہ عمل قلیل کے ساتھ اس کو کھجالیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طویل قراءت کے اندر اس کی بالکل اجازت ہوتی ہے۔ یہ جو فقہا نے لکھا کہ 3 مرتبہ ایک رکن میں کسی نے ہاتھ اٹھایا اور کھجایا ہوا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، یہ اس صورت میں جب بلا ضرورت ہو یا بار بار اتنے قریب اس نے بار بار ہاتھ اٹھایا کہ دیکھنے میں ایسا لگے کہ وہ نماز سے باہر ہے، وہی جو عمل کثیر جس کو میں کہہ رہا ہوں تو ہوگا۔ ورنہ دیکھیں جو حافظ ہوتے ہیں تراویح پڑھ رہے ہیں، اگر اس نے تراویح شروع کی ہے اور ایک سوا سپارہ پڑھنا ہے، شروع میں کھجلی ہوئی اس نے کھجا لیا، پھر کم از کم 5-7 منٹ کی تلاوت کرنے کے بعد پھر کھجلی ہوئی ہلکا سا کھجا لیا، پھر 10 منٹ بعد پھر اس کو کھجلی اس نے کھجا لیا، ویسے تو 3 دفعہ ہاتھ اٹھ گیا، لیکن کون یہ دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ نماز سے باہر ہے یہ یا نماز میں نہیں ہے؟ یہ تو اس کو عمل قلیل میں ہی شمار کرنا چاہیے۔ اور آج کل میں اکثر ہمارا مشاہدہ یہ ہے جو کالج کے یونیورسٹی کے بچے ہیں، اسکول کے بچے ہیں، اتنا کھجاتے ہیں، کبھی یوں کریں گے، کبھی یوں کریں گے، کبھی بال اپنے یہ سیٹ کریں گے نماز کے اندر۔ اگر یہ ان مسائل کو بنیاد بنا کر فساد نماز کا حکم دیا جائے تو بہت ساروں کی نماز فاسد ہوگی۔ اب یہ نہیں کہ ان کو شترے بے مہار چھوڑ دیا جائے، انہیں سمجھایا جائے، نفس مسئلہ یہی بیان کیا جائے جو فقہا نے لکھا ہے، لیکن بہت زیادہ سخت حکم لگانا ایسی صورتوں میں، اور خاص طور پہ جیسے خاتون نے حکم دیا ہے، یہ آج کل کے دور کے اعتبار سے ہمیں مناسب محسوس نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ عمل قلیل کے ساتھ اگر کیا ہے تو 3 دفعہ سے زیادہ بھی اگر ہاتھ اٹھ گیا کہ رکن میں تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے 3 سال سے نماز پڑھا رہا ہے لیکن کوئی اس کو جیسے تنخواہ وغیرہ نہیں دے رہے ہوں گے، اب کہتا ہے کہ میں کیا کروں، گزارا بھی نہیں ہو رہا اور نماز پڑھنے تو میں نے آنا ہی ہوتا ہے، تو میرا دل بھی نہیں چاہتا کہ میں نماز چھوڑ دوں، کہ اذان بھی وہ دے دیتا ہے، نماز بھی پڑھا دیتا ہے، کیا حکم شرع، کیا کروں؟ دیکھیں، اب چونکہ آنا ہی ہے، نماز پڑھنا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ اس کو جاری رکھیں۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیب سے امداد فرمائے گا۔ مخلوق کی طرف سے مایوس ہو جائیں، اصل میں جب تک ہماری امید مخلوق کی طرف رہتی ہے، اگرچہ یہ امید ناجائز نہیں ہے، آپ ٹائم نکالتے ہیں، آتے ہیں، امامت کر رہے ہیں اور مؤذنی بھی آپ کے سپرد ہے، تو ایسی صورت میں فقہا نے آج کل کے دور کے اعتبار سے اس کا اجارہ جائز رکھا ہے، اس پہ سیلری لینا جائز ہے، آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ اجرت بھی لے سکتے ہیں اگر اچھی حسن نیت ہے تو۔ لیکن اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں اور امید اللہ کی طرف لگا کر رکھیں، مخلوق کی طرف نہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑی برکت دے گا اور آپ کے مسائل ضرور حل ہوں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم پوری امید مخلوق کی طرف لگائے رکھتے ہیں، ہم اس کو راضی کرتے ہیں، چودھری صاحب راضی ہو جائیں، سردار صاحب، وڈیرا صاحب راضی ہو جائیں، یہ سیٹھ صاحب راضی ہو جائیں، یہ ہمارا بعض اوقات مطمع نظر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم برکات سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کے لیے کام کریں، اللہ تعالیٰ غیر